اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ عزیز بچیوں، میر تقی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ سنا ہوگا شعر، کھلنا کم کم۔ میر صاحب کے ہاں شعروں میں آپ دیکھے تھے کم کم بہت ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے کم کم بادو بارہ ہے۔ میر کے ہاں کم کم بہت ہے۔ تو کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ تو میں نے ایک قطعہ کہا، اس میں کلی بھی استعمال کیا، کم کم بھی، گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی۔ دونوں لفظ آ گئے، گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ ہاں جی، ایک دفعہ آیا، یہ جو ہم مناتے ہیں نا، یہ روز آتا ہے، آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے، اندازہ کو۔ ایک دن میں نے اخبار کھولا تو لکھا، آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے۔ مسلمانوں پہ دستے نے، جن پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، جو یورپ تو چیزاں دی اسی سمجھنے آسمان تو نازل ہوئی ہے، ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے جی۔ تو میں نے کہا، ہمیں بتاتے ہو جو 5 وقت وضو کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا۔ لو جی، کسی وکیل کی میں سمجھ اس کی تعریف کر رہا ہوں، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر، خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں۔ ذرا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے مزاح کو اس بات سے تشبیہ دی ہے، مکئی سے۔ مکئی جب جلنے لگتی ہے نا تو مسکرانے لگتی ہے۔ تو میں نے ایک قطعہ ذرا درد انگیز ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ ہاں جی، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، لاشیں کتنی گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچتے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی۔ ہاں، ایک خواتین بھی تشریف، غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، مرد ہونی چاہیے، میں باقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں،
آپ برا نہ مانیے گا، اور بعد میں اگر کچھ آپ بھی برا نہ مانیے. مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانی، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. اور شعر سنیے دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. یعنی وہ کبھی ہم نے نہیں سنا. تاریخ پڑھ جائیے ساری، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی کی ہو. یہ ہمارا ہے سلسلہ. بچہ سب سے زیادہ جس زبان کو جانتا ہے وہ ماں کی زبان ہے، اور جب وہ ماں کی گود سے اترتا ہے تو آپ اس کے منہ میں انگریزی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ان نیچرل، غیر فطری بات ہے. ہاں آپ اپنی قومی زبان پڑھیں، اس کے بعد آپ دنیا کی جو مرضی زبان پڑھیں، سویڈش پڑھیں، فرینچ پڑھیں، جرمن پڑھیں، پھر پڑھیں. پہلے اپنا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. جی یہ نہ ہو کہ بچہ ماں کی زبان کو ہی نہ سمجھے، ماں بچے کی زبان کو نہ سمجھے. کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہی میں نے عرض کیا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. جی ایک غزل، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. دفتروں میں یہی کچھ ہوتا ہے. انڈر کنسیڈریشن تھا او پیج فائل. تو جناب پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. اور یاد رکھیے گا میری پیش گوئی، ہاں جی، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. اور اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا کوئی. اور شعر سنیے اور آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کا کیا ریاکشن ہے. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. دور ایسا ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ، دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا. پھول اور دیکھیے کیا اب کیا زمانہ آ گیا. وہ کہاں وہ زمانہ گیا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 وقفے کریں. آپ کو دھسکا نہیں لگے گا اگر آپ اس سنت پہ عمل کریں. وقت نے کیا کبھی ہمارے دور میں تو
چل پھر کے کھانا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا۔